یہ ریسپی ان فیمیلز کے لیے ہے جو کہتی ہیں کہ ہماری دال کدو اچھا نہیں بنتا، یا دال کدو ٹوٹ جاتا ہے، یا کدو پہلے سے گل کے اس میں مکس ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ سے اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد آپ کا کدو دال بالکل پرفیکٹ بنے گا اور اتنا ٹیسٹی بنے گا کہ آپ اسے دوبارہ اسی طریقے سے بنانا شروع کر دیں گے۔ تو سب سے آسان ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ اس موسم کی اس سبزی سے اور بھی زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور سبزیاں کھا کھا کے انسان جب اکتا جاتا ہے تو تب دالوں کی طرف رخ کیا جاتا ہے کہ دال کے ساتھ کوئی چیز پکائی جائے۔ دال میں کدو ایک کامن سی سبزی ہے جسے سبھی لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم جی ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ دال کدو کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں۔ آپ نے بالکل نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے اور کسی قسم کی غلطی آپ نے نہیں کرنی، اور انشاءاللہ سے اس ریسپی کو آپ پرفیکٹ طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ چلتے ہیں جی ریسپی کی طرف۔ بالکل کم بجٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عدد پیاز ہم نے لائٹ سا گولڈن کلر اس کا لے آنا ہے۔ ہم نے جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا، اس سے زیادہ کلر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیاز بھی بالکل میڈیم ہے۔ اب اس میں 1 ٹیبل سپون بھر کے لہسن اور سبز مرچ کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہم نے۔ ادرک بھی ایڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس تو آپ لازمی 3 چیزیں ہی مکس کر کے ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ لہسن اور سبز مرچ ہے، سبز مرچ تقریباً 3 سے 4 عدد ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ان کو کوک کر لیں گے۔ بالکل میڈیم ٹو لو آنچ پہ 1 سے 1.5 منٹ کوک کرنے کے بعد اس میں پانی ایڈ کر دیں گے۔ تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے، ہمیں ایک اچھی سی مسالے کی کراری سی گریوی چاہیے۔ اب ہم باقی سارے اسپائسیز اس کے ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں۔ کٹی ہوئی لال مرچ ہم ایڈ کر دیں گے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ، 1/2 ٹی اسپون یا 1 ٹی اسپون کے قریب یہ لال مرچ ہے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں، آپ کو جتنی لال مرچ چاہیے اس حساب سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں نمک ایڈ کر دیں گے، 1 ٹیبل سپون ہلدی جائے گی، 1/2 ٹی اسپون۔ بالکل سادہ سے آسان سے ریگولر مسالے ہیں، کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ نے جو چیز احتیاط کرنی ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ بتا دوں گی۔ آپ نے کس چیز کی احتیاط کرنی ہے تو آپ کا دال کدو بالکل پرفیکٹ بن سکتا ہے۔ اب ہلدی، لال مرچ، نمک، یہ ہم تینوں چیزیں ایڈ کر چکے ہیں، اور اب ثابت زیرہ جائے گا 1/2 ٹی اسپون۔ سوکھا دھنیا بھی ہاتھ کے ساتھ تھوڑا سا میش کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب مسالے کی ہم نے ساتھ ساتھ اچھے سے بنائی کر لینی ہے، تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں اور اس کی بنائی اچھے سے کر لیں۔ یہ بالکل بجٹ کے مطابق ریسپی ہے اور بالکل سادہ طریقہ ہے دال کدو بنانے کا۔ انشاءاللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ آپ اسے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ تھوڑی سی کسوری میتھی ایڈ کریں گے خوشبو کے لیے، ذائقے کے لیے۔ اب مزید مسالے کی اچھے سے بنائی کر لیں گے۔ کسوری میتھی ایڈ کرنے کے بعد تو کچن میں اس قدر خوشبو ہوتی ہے کہ یقین کریں دل کرتا ہے کہ بس جو بنا ہوا ہے وہی کھا لیں، اگلا سٹیپ تو ہو ہی نہ۔ تو اب اس میں ہم نے اس ٹائم پہ آ کے جب ہم نے مسالے کی تھوڑی بنائی کر لینی ہے تو اس میں ٹماٹر ایڈ کرنا ہے۔ اس ٹائم پہ ٹماٹر ایڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو لک بہت اچھی آئے گی اور تھوڑا سا کھلا کھلا سا ٹماٹر بھی آپ کو نظر آئے گا، ٹیسٹ تو آپ کو انشاءاللہ سے دے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں کدو ایڈ کر دیں گے۔ کدو بھی آپ نے اپنے مطابق آپ کو جتنا پسند ہو اتنا لینا ہے۔ یہ میڈیم سائز کا کدو تھا، اسے ہم نے موٹا موٹا سا کاٹ لینا ہے، باریک نہیں کاٹنا کیونکہ وہ اگر اس طرح سے آپ ڈالیں گے تو وہ مکس ہو جائے گا۔ موٹا موٹا سا کدو ڈال کے تو اب ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے۔ اچھا، جب آپ نے اسے گلانا ہے تو آپ نے اسے چھیڑنا نہیں ہے، بار بار چمچہ نہیں چلانا۔ تو اب اس کے ساتھ ہی ہم نے دال ایڈ کر دینی ہے، اتنی زیادہ بنائی نہیں کرنی، تقریباً 1 منٹ ہی ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے ہی اس میں بھون لیں گے۔ تو اس کے بعد دال ایڈ کر دیں گے۔ دال کو میں نے تقریباً 45 منٹ پہلے بھگو دیا تھا۔
पहले भिगोई हुई दाल ज़रा अच्छी बनती है और खिली खिली सी भी बनती है और कम टाइम में बन जाती है। तो ये बात आपने अपने ज़हन में रख लेनी है कि दाल को खिला खिला रखने के लिए एक तो दाल पहले भिगो के आपने रख देनी है। सेकंड ये कि आपने पानी की क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, पानी आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है। ये तकरीबन 1.5 गिलास पानी है। इस 1.5 गिलास पानी में मीडियम टू लो आंच पे हमने दाल को कुक कर लेना है। तो ये तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने चेक किया तो दाल इस पोजीशन पे थी कि दाल जो है वो बिल्कुल गल चुकी थी। 95% आपको इस टाइम पे दाल कुक होनी मिलनी चाहिए, कुक हुई। तो इस टाइम पे आके धनिया ऐड कर देंगे ताकि इसके अंदर धनिया भी अब्जॉर्ब और बहुत अच्छी और मज़े की खुशबू आए। एंड पे भी हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे, लेकिन हमने वक्फे से आंच को बढ़ा लिया है, आंच को तेज़ करके इसकी बुनाई कर लेनी है, क्योंकि अगर हम लो आंच पे इसकी बुनाई करेंगे तो दाल टूट जाएगी और आपकी दाल परफेक्ट नहीं बनेगी। टमाटर आप चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी लुक दे रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने इसे बार बार चमचा चलाते हुए हल्के हाथों से तेज़ आंच पे इसे हमने कुक कर लेना है। तो एहतियात से चमचा चलाना है, क्योंकि 98% जो दाल है वो कुक हो चुकी है। 100% हमें नहीं करनी। दाल कद्दू में हमेशा दाल थोड़ी सी सख्त हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है और दाल कद्दू भी बिल्कुल परफेक्ट बनता है। अब इसके साथ हमने थोड़ी सी बुनाई करके इसे बिल्कुल फाइनल टच दे देना है। तो ये दाल जो है वो बन के बिल्कुल डन हो चुकी है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो आप थोड़ा सा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल करें। इसे आप रोटी के साथ, तंदूरी की रोटी के साथ, तवे की रोटी के साथ सर्व करें। किसी भी तरह की रोटी के साथ इसे सर्व करें। यकीन करें आपको इंशाल्लाह से मज़ा आएगा। अगर आप को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं जी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ।